لوگ آتے تھے، تصویریں بناتے تھے. پہچان تو میری کمالی چلنے سے پہلے بھی تھی. کل کے لیے آج کو نہ کھونا، کل نہ یہ آ جائے گا. آج کی یہ کہانی سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیسہ ضرورت ہے لیکن پیسہ سب کچھ نہیں ہے. کہاں ہے قارون؟ کتنے نے پیسے ہوتے؟ کون لے گیا؟ کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ اس کی شکل کیسی تھی یا وہ کون تھا. اوے الو گدھے آدمی ادھر آؤ. وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں. کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ جب مجھے رول آفر ہوا پری ذات کے کمالی کا. لنڈے کے کپڑے لا کے، جینز لا کے اس کو کانٹ چھانٹ کر کے آلٹریشن کر کے پہنا کرتا تھا. تو نہیں جانتا یار پیسہ بڑی طاقت رکھتا ہے. السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے. دوستو، جب میں کالج میں پڑھا کرتا تھا تو میرے بہت سارے دوست تھے. ان میں سے ایک دوست تھا، اس کا نام سمیر تھا. سمیر کے والد صاحب اس وقت کویت ہوا کرتے تھے. 87 88 90 تک میرا سیشن تھا ایم اے کالج میں. تو ہم کیا کرتے تھے کہ ہم چلے جایا کرتے تھے اس کے گھر. اور اس کی والدہ جو تھیں بڑی اچھی خاتون تھیں، آنٹی. اور ہم ان سے فرمائش کرتے تھے. وہ ہمیں پراٹھے بنا کر دیتی تھی، لیکن پراٹھے کبھی مولی کے بناتی تھی وہ، اور کبھی آلو والے پراٹھے بناتی تھی، کبھی قیمے والے پراٹھے بناتی تھی. اور آنٹی کو کھلانے کا بے حد شوق تھا. کرشنا گھر میں ایک پرانا مکان تھا ہندوؤں کے دور کا، کافی بڑا. وہ وہاں رہتی تھی. اب ہم نے جب بھی بھوک لگنی یا کبھی موقع لگنا تو سمیر نے کہنا چل یا گھر چلیں. تو ہم نے گھر چلے جانا اس کے. سمیر کے تھوڑے سے والدہ کے تعلقات پرنسپل صاحب کے عملے سے ذرا بہتر تھے. تو وہ ان کے آفس سے جا کے فون کر دیا کرتا تھا. اور اس کے گھر میں اس وقت پی ٹی سی ایل کا کنیکشن تھا، اور لاسٹ 80s کی بات ہے یہ. ہم جب جاتے تھے تو آنٹی کا نام نزت تھا. نزت آنٹی کمال کی انسان تھیں، مسکراتے چہرے کے ساتھ. سانولا ان کا رنگ تھا، اور وہ کپڑے بھی بڑے ڈارک سکیم پہنا کرتی تھی. بڑی صاف ستھری رہتی تھی. اور ہمیں دیکھتے انہوں نے توا رکھ دینا، اور ان کو پتہ ہے جن کو پراٹھے کھلانے. اور ہم بھی ٹھسے سے دھڑلے کے ساتھ جاتے تھے سمیر کے ساتھ اس کے گھر، اور پراٹھے کھاتے تھے. اور اس کے ڈیڈی ان دنوں کچھ اس کو گیمز بھیجا کرتے تھے، جو اب تو ہر موبائل میں آ گئے گیمز اور اپلیکیشنز آ گئے، اس وقت نہیں تھی. تو وہ اس کے پاس ویڈیو گیمز بھی ہوا کرتی تھی، وہ بھی ہم کھیل لیا کرتے تھے. دوستوں، میں اس وقت بس میں جاتا تھا اور وہ جی ٹی او پہ آتا تھا. جی ٹی او ایک موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی، جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، کاواساکی والوں کی. اور اس کے پاس بڑے اعلیٰ درجے کے کپڑے ہوا کرتے تھے. میں لنڈے کے کپڑے لا کے، جینز لا کے اس کو کانٹ چھانٹ کر کے آلٹریشن کر کے پہنا کرتا تھا. میں نے بڑی مشکل سے ایک چیتا شوز لیا تھا، اور اس کے پاس جتنے جوتے تھے وہ باہر کے تھے. وہ بچپن سے امیر تھا، ٹی ڈی کے کی کیسٹیں خریدا کرتا تھا، لیکن مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا. بڑا اچھا وقت گزرا. 90 کے بعد سیشن ختم ہوا، ہم اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے کیونکہ ہمیں اپنی غربت سے لڑنا تھا. اور سمیر کہاں گیا مجھے یہ نہیں پتا، لیکن سمیر کے گھر میں بڑی خوشحالی تھی اس وقت بھی. اور اس کے والد کوئی بزنس مین تھے وہاں کویت میں. اور سمیر مجھ سے ہمیشہ ایک بحث کیا کرتا تھا کہ افتخار، تو نہیں جانتا یار پیسہ بڑی طاقت رکھتا ہے. کہتا میرا باپ پیسہ کماتا ہے نا، اس کا بزنس ہے، تو میں اپنے خاندان کے رویے چینج دیکھتا ہوں. اور پتنی کیا، انہوں نے گاڑی بھی اس کی والدہ چلایا کرتی تھی، 86 کرولا انہوں نے رکھی ہوئی تھی اس دور میں، سلور کلر کی. اور بڑے موڈ اسکواڈ، بڑے اچھے لوگ تھے، اور اخلاقی طور پہ بڑے رچ لوگ تھے. مجھے اس لیے بھی یاد ہے کہ ان کی والدہ اپنی بہنوں کے ساتھ اکثر شطرنج کھیلا کرتی تھی. تو میں نے چیس اس سے پہلے تو خیر بچپن میں دیکھی تھی، لیکن باقاعدہ طور پہ
اس گھر میں چیس بھی کھیلی جاتی تھی. اور میں سمیر سے یہ بحث کرتا تھا کہ نہیں یار مجھے اتنا تو نہیں پتا، کیونکہ میں بھی اس سے ینگ تھا، اس کے جتنا تھا 18-19 سال کا تھا. میں کہتا تھا کہ یار پیسہ بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں ہو سکتا. وہ کہتا تھا نہیں جی، ہر غم کا مداوع، آپ کو عزت چاہیے، آپ کو کچھ بھی چاہیے، آپ کے آگے پیچھے لوگ نیت باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. اور یہ اس کی میری بحث کبھی کبھی اتنی گرما گرمی کا شکار ہو جایا کرتی تھی کہ نصرت آنٹی کو بیچ میں آ کے چھڑوانا پڑتا تھا. اور وہ صرف ایک جملہ کہتی تھی کہ سمیر افی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتا تھا نہیں جی آپ غلط کہہ رہی ہیں. اب ہم کیونکہ جب جوان ہوتے ہیں تو ہمارا خون بڑا گرم ہوتا ہے، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جی پیسے ہی سب کچھ ہے. یہ آسائشیں جو ہمارے گرد ہوتی ہیں، گاڑیاں، بنگلے، اے سی، یہی سب کچھ ہوتے ہیں. یہ وہ وقت تھا جب ونڈو اے سی ان کے گھر میں 4 لگے ہوئے تھے. دوستوں ہم بچھڑ گئے. سمیر کہاں گیا پتہ نہیں. میں نے 1-2 دفعہ پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ یہ گھر بیچ کر کہیں شفٹ ہو گئے ہیں. اب کہاں ہوئے ہیں یہ نہیں پتا تھا. دوستوں وقت گزرا، ہم اپنی اسٹرگل میں لگ گئے، ہم ایکٹر بن گئے، اور کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ جب مجھے رول آفر ہوا پری ذات کے کمالی کا. دوستوں میں اپنے منجلے بیٹے عیسیٰ کے ساتھ پری ذات کی پہلی ریکارڈنگ پہ اسلام آباد چلا گیا. اب ہم کرتے یہ تھے کہ سارا دن ریکارڈنگ کروانی، شام کو میں نے عیسیٰ کو لینا اور F7 اور F8 کہ وہ جو مارکیٹوں کے درمیان میں کرسیوں والے تھڑا ہوٹل ہوتے ہیں، وہاں جا کے بیٹھنا اور چائے پینی. لوگ آتے تھے، تصویریں بناتے تھے. پہچان تو میری کمالی چلنے سے پہلے بھی تھی. ان دنوں میری ایک غزل ہٹ ہوئی تھی کہ میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں. تو لوگ آتے تھے، ملتے تھے، بڑا اچھا لگتا تھا. تو ایک رات ایسے ہی ہوا، میں پری ذات کی شوٹنگ سے واپس آیا اور چینج کیا، اور میں عیسیٰ کو لے کر چلا گیا وہیں F7-4 یا F7-8 تھا اس کے درمیان میں مارکیٹ کے، جہاں پر بہت سارے پٹھانوں کے ہوٹل ہوتے ہیں جو بڑی مزیدار چائے بناتے ہیں اور کرسیاں ٹیبلز پڑی ہوتی ہیں. ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو گفتگو کر رہے تھے. ہمارے ایک دوست ہیں بادشاہ اویس اتھر، وہ بھی آئے ہوئے تھے، وہ اسلام آباد ہوتے ہیں. ہم باتیں کر رہے ہیں دوستوں، تو ایک دم سے میرا بیٹا عیسیٰ کھڑا ہوتا ہے، کچھ دیکھتا ہے اور مجھے کہتا ہے بابا جی وہ دیکھیں فراری. میں نے دیکھا تو ایک بڑی خوبصورت فراری آ کے کھڑی ہوئی ہے، اور میں نے یوں دیکھا. مجھے کہتا بابا جی یہ بندہ اگر مجھے اس گاڑی کے قریب آنے دے تو میں اس کے اندر بیٹھ کے تصویریں بنوانا چاہتا ہوں. ابھی عیسیٰ یہ کہہ رہا تھا تو جو مالک تھا فراری کا جیسے ہی باہر آیا تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا عیسیٰ یہ بندہ تو یہ چابی دے گا بیٹا، تو گاڑی چلائے گا اس کی. میں نے کہا نہیں بابا جی وہ دیکھیں تو صحیح. اور میں نے ایسے کر کے دیکھا تو اس میں سے دراصل سمیر اترا تھا. میں نے دیکھتی اس کو کہا، میں کہا اے الو گدھے آدمی ادھر آؤ، اوے فراری والے. وہ کہہ رہا بابا جی کیا کر رہے ہیں، وہ دیکھ. اس نے مجھے دیکھا، قریب آیا ہے وہ، اور اس کے چہرے پہ بڑا غصہ سا تھا. قریب آیا، آ کے مجھے دیکھ کے کہتا ہے کہ کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کہا گدھے تجھ سے بات کر رہا ہوں. او کرا افی تو. دوستوں جفیاں پہ گئی ہوتے، رولے پہ گئے. ہم تقریباً کوئی 32 سال کے بعد یا 31 سال کے بعد مل رہے تھے. وہ بھی میری طرح گرے ہو گیا، اس کے بال تھے، میرے بال اڑ گئے. تو میں کہا سمیر تو کا؟ میں نے اس کو کہا، میں کہا یار یہ میرا بیٹا ہے. وہ عیسیٰ سے مل کے بڑا خوش ہوا. تو میں نے کہا یہ تیری گاڑی کو دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ کاش میں اس گاڑی میں بیٹھ سکوں. اس نے چابی دے دی عیسیٰ کو. اس نے کہا بیٹا تم میرے بھتیجے ہو، جاؤ اور جا کے گاڑی چلاؤ بے شک. تو عیسیٰ نے کہا نہیں جی میں نے گاڑی نہیں چلانی، میں نے صرف تصویریں بنانی ہیں. دوستوں میرا بیٹا عیسیٰ فراری میں جا کے بیٹھ گیا اور ہم باتیں کرنے لگ گئے. اور میں نے سے پوچھا فلاں ہے کیا ہے، شادی ہو گئی، اس کے بچے تھے. اس نے بتایا جی میرے بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ اس کی شادی شاید مجھ سے پہلے ہو گئی تھی. میری تو بڑی لیٹ ہوئی تھی، 32 سال کی عمر میں، اس کی پہلے 22 سال کی عمر میں ہو گئی تھی. تو وہ اپنی بیٹیاں پہ آ کے بیٹھا ہوا تھا، بیٹے پہ آ کے بیٹھا ہوا تھا.
تو بڑا خوبصورت موٹ اسکاٹ صاحب بابا سمیر جو میرے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا. دوستوں میں نے اس سے گفتگو میں ایک دم سے مجھے یاد ہے, میں کہا سمیر آنٹی کی سنا, آنٹی نصرت کیسی ہیں؟ تو ایک دم سے اس کے چہرہ اتر گیا دوستوں. تو میں نے کہا کیا ہوا, بیمار ہیں؟ کہتا نہیں یار افی ماما کی ڈیتھ ہو گئی. میں کہا اچھا, میں کہا وہ تو اپنے آپ کو بڑا فٹ رکھتی تھیں اور بڑی ورزش کیا کرتی تھیں اور بڑی سلم تھی, کیا ہوا تھا؟ کہتا بالکل ٹھیک تھی, فرسٹ کلاس. کہتا جی ہم پاکستان آئے ہوئے تھے اور ایک دم سے پینڈیمک آیا ہے, کیا کہتے ہیں وہ لگ گیا لاک ڈاؤن, اور ماما کو کرونا ہوا اور ماما کی ڈیتھ ہو گئی. آنٹی نصرت جو ہے وہ ہمیں پراٹھے کھلاتی تھی, بڑی شفقت فرماتی تھی, بڑی محبت کرتی تھی, لیکن اس کے ساتھ ہی چونکہ وہ میرا دوست تھا اور دل کھلی تھی اس کے ساتھ اور بڑا مذاق تھا, تو 10-15 منٹ گزرنے کے بعد میں نے اس سے کہا تو کہا کرتا تھا کہ پیسہ سب کچھ ہے, اور ماشاءاللہ تم تو ارب پتی لوگ ہو, تیرے پیسے نے تیری ماں کو نہیں بچایا. دوستو سمیر مجھے کہتا ہے کہ افتخار بھائی بڑی کوشش کی, بڑے جتن کیے, لیکن ماما نہیں بچ سکی. تو کہتا ہے کہ ہم نے تو یہاں تک کیا تھا کہ ہم نے چارٹرڈ طیارے سے ویکسین منگوائی تھی, اور کہتا ہے کہ جیسی ویکسین آئی ہے اور وہ ایئرپورٹ سے اسلام آباد کی طرف گاڑی آ رہی تھی ہاسپٹل کی طرف, تو گاڑی بعد میں پہنچی ہے, ماما کی ڈیتھ پہلے ہوگی. میں کہا اوئے ہوئے بڑا افسوس ہوا. السلام علیکم جی. تو دوستو میں نے بڑا افسوس کیا, اور واقعی آج بھی میں آنٹی نصرت کو یاد کر کے بڑا پریشان اور ملول ہو گیا ہوں. تو دوستو پیسہ سمیر کی ماں کو نہیں بچا سکا, اور ان کے پاس پیسہ اربوں پتی لوگ ہیں وہ, اور اس نے تسلیم کیا. اس نے کہا افتخار افی تو بالکل ٹھیک کہتا تھا, پیسہ سب کچھ نہیں ہے. کہتا آج جب میں تجھے دیکھتا ہوں نا, اپنے بچوں کو بتاتا ہوں یو ایس میں بیٹھ کے کہ میرا کلاس فیلو تھا اور یہ میرے ساتھ پڑھتا تھا, تو میں نے کہا یار تو نے کبھی رابطہ کیوں نہیں کیا؟ کہتا یار افتخار دراصل میں یہ سوچتا رہا کہ میں اس سے کہاں رابطہ کروں, پہلی بات, اور دوسری بات یہ کہ میں اس سے کیا رابطہ کروں یار, یہ تو مشہور آدمی ہو گیا, اب یہ ٹی وی پہ آتا ہے اور یہ دنیا گھومتا ہے. تو دوستو خیر ہم بیٹھے رہے, پھر میں نے اس کا نمبر لیا, سمیر چلا گیا, اور میں اپنے بیٹے عیسیٰ سے ہی کہہ رہا تھا کہ بیٹا دیکھ پیسہ سب کچھ نہیں ہے, پیسہ اس کی ماں کو نہیں بچا سکا. تو دوستو آج کی یہ کہانی سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیسہ ضرورت ہے اور بہت ساری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے, لیکن پیسہ سب کچھ نہیں ہے. یہ آپ کے رشتے جوڑ نہیں سکتا, یہ آپ کی سانس کی نالی کو تسلسل فراہم نہیں کر سکتا, ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا. آپ وینٹیلیٹر پر کسی مریض کو کتنے عرصے رکھ لیں گے, الٹیمیٹلی وہ چلا جائے گا اس دنیا سے. اور اگر پیسہ اتنا میٹر کرتا تو وہ نمرود جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بیماری کا شکار کر دیا تھا کہ اس کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں ایک مچھر چلا گیا تھا, اور وہ مچھر جب اس کے دماغ کو چاٹتا تھا تو وہ لوگوں سے کہتا تھا میرے سر پہ جوتے مارو, اور لوگ اس کے سر پہ جوتے مارتے تھے نمرود کے, اور نمرود پھر زندہ نہیں رہا جس نے اللہ سے متقع لگا لیا تھا. پیسہ اس کے. اب قارون کی بات اگر کریں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کئی اونٹوں پر اس کی چابیاں جایا کرتی تھیں, اس کے خزانوں کی. کہاں ہے قارون, کتنے نے پیسے ہوتے, کون لے گیا؟ کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ اس کی شکل کیسی تھی یا وہ کون تھا. تو دوستو ہمیں ان حالات میں خوش رہنا ہے جن سے ہم گزرتے ہیں, اتنے پیسوں کے اندر راضی رہنا ہے جو اللہ ہمیں عطا کر دیتا ہے, اور آگے مزید کمانے کی کوشش تگو دو ضرور کرنی ہے, لیکن ان لمحوں کو جن میں ہم جیتے ہیں اور رہتے ہیں ان لمحوں کو ضائع نہیں کرنا, کیونکہ جب موت آتی ہے نا تو ایک لمحہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب میت کے گرد اولادیں بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہیں, بیان کر رہی ہوتی ہیں, اور کہتے ہیں ابا جی اک کھولو,
ابا جی اک کھولو, تسی تو بڑا پیار کرتے سو, امی جی جاگ جائیں, خدا کا واسطہ ایک دفعہ مجھ سے بات کر لیں. یہ بڑے بڑے امیر گھرانوں کی بات بتا رہا ہوں, یا بڑے بڑے غریب کو ایکسٹینشن نہیں ملتی وہاں. اس لیے یاد رکھیے گا, اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہیں, کوشش کرتے رہیں, لیکن خوشی کے ساتھ. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, کیونکہ یہ جو لمحہ گزر رہا ہے یہ منہا ہو رہا ہے ہماری زندگی سے, دوبارہ نہیں آئے گا. آج پتہ نہیں کیوں مجھے وہ ایک انڈین گانا گنگنانے کو دل کر رہا ہے کہ سوچنا کیا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا, سوچنا کیا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا, کل کے لیے آج کو نہ کھونا, کل نہ یہ آ جائے گا. تو دوستو, یہ جو لمحہ گزر جائے گا یہ واپس نہیں آنا. خوش رہیے, مسکراتے رہیے, معافی کے ساتھ, درگزر کے ساتھ. اور جس طرح اس دن میں اپنی چھوٹی بیٹی حلیمہ کے ساتھ پباں پار ایک جمپ میں 2 قدم پھلانگتا ہوا بھاگا تھا, ایسے ہی زندگی میں بھاگتے رہیے. اللہ میں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.